نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننا وادی نخلا میں جنات کا، آپ کو اس وقت کچھ نہیں معلوم تھا کہ میری تلاوت اللہ کی ایک مخلوق جنات سن رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بعد میں یہ بیان کیا، سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ جن کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ تو پہلے تو ان کا ادب بیان ہوا کہ وہ جنات باقاعدہ اپنے ساتھیوں کو خاموش کرنے لگ پڑے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جا کے اپنی قوم کو ڈرانے والے بن گئے، تبلیغ کرنے والے بن گئے۔ آج تو باپ کو سمجھ آئے تو وہ بیٹے کو سمجھاتا ہی نہیں، دوست کو سمجھ آئے وہ دوسرے دوست کو کہتا ہی نہیں کہ یار ناراض نہ ہو جائے، جبکہ اس دین کا حق ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ جائے وہ آگے اس کو پھیلائے، اور خصوصاً آخری امت میں جب کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا۔ تو جنات اپنی قوم میں منذرین ڈرانے والے بن گئے۔ کس طرح انہوں نے جا کے دعوت دی؟ قالو کہنے لگے، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا ہم ایک کتاب سن کے آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ ویسے تو انجیل بھی نازل ہوئی، تو بعض نے یہ کہا کہ وہ اہل یہود میں سے تھے جن، اسی لیے انہوں نے انجیل کا نام نہیں لیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مکمل شریعت تورات ہی کی چل رہی تھی، خواہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں یا اسی طرح داؤد علیہ السلام۔ انجیل ایک ایڈیشن تھا، زبور کچھ اضافہ تھا، اصل شریعت تورات ہی تھی۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس جب سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں تو وہ عیسائی ہو چکے تھے، عیسائی عالم تھے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ یہ وہی ناقوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب آئی ہے یہ، مصدقا لما بین یدیہ، اور پہلی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے، تصدیق کرتی ہے، جو بشارتیں اس میں ہیں وہی بشارتیں اس میں ہیں۔ یہدی الی الحق، وہ قرآن حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تویز دھاگے کی کتاب ہے، یہ قسم اٹھانے والی ہے، یہ تمہارے گناہ گار مردوں کو بخشوا دے گی، یعنی کہ جنات نے تلاوت سنی اور پورا سمجھ گئے کہ یہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جنت کی طرف بتلاتی ہے۔ کوئی اس کو ترجمے سے پڑھے گا تو جنت کا راستہ معلوم ہوگا، ورنہ تو عربی زبان ہی نا پوری قرآن کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ جنات کی بعد میں ملاقات ہوئی، اس کے وفود۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچانک رات کو آپ غائب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا ڈھونڈا، ہم پریشان ہو گئے، شاید کسی کافر نے آپ کو شہید کر دیا یا اغوا کر لیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی طرف سے آ رہے تھے تو فرمایا کہ میں جنات کا ایک وفد آیا تھا، یعنی کہ ایک بندہ آیا تھا بلانے کے لیے، تو میں ان کو قرآن سنانے کے لیے گیا تھا۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آپ نے سورہ رحمان ان کو سنائی۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا بھئی کون میرے ساتھ جائے گا، جنات کی علاقے میں جانا ہے، تو میں چل پڑا۔ آپ نے ایک لائن کھینچ دی، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ اس لائن سے آگے ہو کے آپ نے قرآن سنایا۔ اور یہ اکثر لوگ کے تجربے میں ہے، جنات باقاعدہ دکھائی دیتے بھی ہیں انسانی شکل میں بھی، بلکہ یہ نوید اللہ کے جو دادا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کی آواز بڑی پسند، یعنی کہ خوبصورت ہی قرآن کی، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، امام تھے، کہتے نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں غائب ہو گئے، کہتے کہ ہم نے بڑا انتظار کہ بھی کوئی اللہ اکبر ہی نہیں کر رہا، بعد میں دیکھا تو مسئلے پہ کوئی بھی نہیں، خیر کسی نے اور نے نماز پڑھائی، کہتے ہیں 2 دن بعد یعنی کہ وہ گھر آئے
تو پوچھا جی کدھر چلے گئے تھے؟ کہا مجھے جنات لے گئے تھے اور جا کے تلاوت میری سنی تھی۔ تو یہ اکثر جو ہے نا مساجد میں مدارس میں جو مسلمان ہیں یعنی کہ وہ اسی طرح یہ سنتے ہیں، یا قومنا، اے ہماری قوم، کیا درد دل سے کہا، عجیب ہو اور بات قبول کر لو۔ اپنے دوسرے جنات کو کہتے ہیں داعی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کی اپنی ذات کا مسئلہ نہیں، کوئی اور چندے کا مسئلہ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اصل دعوت یہی ہے، جو اپنی ذات کو ہائی لائٹ کرے اس کا معنی وہ اپنی گدی چلانا چاہتا ہے۔ نبی تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ وَآمِنُوا بِهِ، ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا جو پہلے ہوگے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا۔